بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں نے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو پوشیدہ کرتے ہو، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور وہ غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی وحشت میں رہو اور جہاں سے چاہو روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس آیت سے تفصیل کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوگی تو ان کو بنایا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بتائیں۔ تو جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے سامنے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے صرف ایک بات ضامن تھی کہ انسان جو ہے فتنہ اور فساد پیدا کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کی حکمت دانائی، عقل اور تخلیق اس کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کے علم کا پتہ، اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہیں نہیں آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بھی تھے لیکن ان کو ان چیزوں کے نام کیوں نہیں آتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا علم دیا تھا وہ اس حد تک تھے، اس حد سے بڑھ کر نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے پوچھا، جو اشیاء رکھی تھی ان کے سامنے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا کہ میں نہیں تم سے کہتا تھا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں؟ تو فرشتوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا تھا، جو عقل دی تھی، جو ان کو صلاحیت دی تھی، وہ اس حد تک تھے، اس سے زیادہ انہیں نہیں معلوم تھا۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، جو زمین میں، جو آسمان میں، جو کائنات میں پوشیدہ ہے، ظاہر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ تو جب سجدے کا حکم آیا، اس میں فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جتنے بھی مخلوقات تھے ان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس میں ایک تعظیم یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ تو صرف خدا کو ہے۔ اس میں سجدہ دو آ رہے ہیں، دو طرف کے ہیں، رجوع کیا گیا۔ ایک سجدہ تو بیسیکلی صرف خدا کو ہے، اللہ تعالیٰ کو، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ یہ جو سجدہ ہے یہ انسان کو سجدہ نہیں، یہ انسان کی تعظیم میں سجدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمین پہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین پہ جو تھے جنات رہتے تھے، اور آسمان پہ فرشتے رہتے تھے۔ جب اس زمین پہ جنات نے بہت خون ریزی کی، مطلب بہت زیادہ فساد پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کی جماعت آئی، اور انہیں گھسیڑ کے ایک پہاڑ اور جزیروں میں اکٹھا کر دیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا سجدے کے کہ انسان جو باقی مخلوق ہے انہیں پتہ لگے کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے زیادہ اشرف سے انسان کو رکھا ہے، تو اس لیے انسان کو سجدہ کیا، انسان کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا، ورنہ جو سجدہ ہے وہ صرف اور صرف شرعی طور پر، دینی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کو ہی جائز ہے۔ تو جو شیطان تھا اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ بھئی میں، نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، کہ انسان تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، تو بھئی میں سب سے زیادہ افضل ہوں۔ تو اس بیس پہ وہ ایک کافر ہو گیا۔ کس بیس پہ؟ ایک غرور اور تکبر کی بیس پہ۔ اللہ اکبر۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت اماں حوا کو، کہ آپ جنت میں رہے ہیں اور جنت میں کھائیں پیئیں، لیکن ایک درخت مقرر کیا کہ اس کے پاس آپ نے نہیں جانا، اس سے نہیں کھانا، اگر آپ کھاؤ گے تو اس میں ظالموں میں شکار ہو جاؤ گے۔ اب اس کی آگے ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر تفصیل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس میں تھے اس میں ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہنا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سے پہلے یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس 5 آیتوں کی میں تفصیل کرتی ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب انہوں نے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو پھسلایا اور ان کو اکسایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں، جب انہوں نے کھایا تو وہ ننگے ہو گئے، ان کے جسم سے کپڑے ہٹ گئے۔ تو وہ روایت میں ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ سب سے ان کی صفات میں ہے کہ وہ پہلی صفات ہے کہ وہ بہت زیادہ حیا والے ہوتے ہیں، بہت حیادار ہوتے ہیں۔ تو وہ دونوں ایسے تو اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام میاں بیوی تھے، لیکن حیادار تھے۔ ایمان کا تقاضا ہے اور انبیاء کی صفات میں ہے کہ وہ بہت زیادہ حیادار ہوتے ہیں۔ تو ان کو ایک دوسرے سے شرم آنے لگی تو انہوں نے درخت کے پتے اکٹھے کیے اور اس سے اپنے بدن کو ڈھانپا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا کہ تم نے میری نافرمانی مطلب تم نے جس چیز سے میں نے روکا تھا تم نے وہ کام کیا، تو تم یہاں زمین جنت سے نکل جاؤ، جسے بحشت یہاں پہ کہا گیا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، اور ایک وقت مقرر کیا کہ آپ نے زمین پہ رہنا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا، نعوذ باللہ۔ اس بات کو دوبارہ دہرائے نہ مت اپنی زبان سے، کہ ایک بات یاد رکھیں، جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ نیک و پرہیزگار ہوتے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہیں، بہت معصوم، اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان سے گناہ، کفر، نعوذ باللہ ایسے کوئی الفاظ استعمال مت کریں، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کچھ برا بلا کہنا بھی گناہ اور کفر کے تقاضے میں آتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں، نعوذ باللہ ان سے ایک غلطی سرزد ہوگی تھی۔ تو اس بات کو درست فرمائے اور آئندہ اس کو اپنی زبان پہ نہ لائیں۔ اگلی آیت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو زمین میں بھیجا گیا تو وہ بہت زیادہ کتنے عرصے تک یہاں پہ رہے اور بھٹکتے رہے اور ان کی توبہ قبول نہ ہوئی، تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام اتنے غمزدہ ہوئے، بہت پریشان رہتے تھے، اور کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہو، کہ اللہ تعالیٰ کیسے نبھا۔ تو انہوں نے سوئے اور ان کو ایک خواب آیا، روایت میں ہے انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، اور وہ کلمات سورہ اعراف میں موجود ہیں، کہ اس میں یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے اس کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دعا سکھائی وہ اس طرح، اس کی ترجمہ نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ، ہم نے بے شک اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ہمیں معاف کرنے والا، اگر تو نے ہمیں معاف کرے گا تو ہمیں کون معاف کرنے والا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کلمات آئے، تو انہوں نے جب اٹھے تو انہوں نے یہ کلمات پڑھے اور اللہ سے توبہ کی، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یاد کیا کہ جنت میں انہوں نے ایک نام دیکھا تھا، وہ نام محمد لکھا تھا، تو انہوں نے اس نام کا واسطہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی اور ان کے قصور کو معاف کر دیا، اور بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سے دور کیا، ان کو تلقین کی، کہ وہ انسان کو، مسلمان کو تلقین کی کہ وہ سوچے اگر اس سے گناہ سرزد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی، اور بے شک جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا،
تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہاں سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ اور تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تبلیغ آئے گی، اور جو ان ہدایت کو تسلیم کریں گے، قبول کریں گے ہماری آیتوں کو، وہ جنتی ہیں، اور جو انکار کریں گے وہ دوزخی ہیں۔ اب نیکسٹ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اور اس میں اقرار کو پورا کیا، میں اس اقرار کا پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی تھی، جو تمہاری کتاب توریت کو سچا کہتی تھی، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کی بدلی تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منافع نہ حاصل کرو، اور مجھ سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کے نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس میں اس آیت کی طرف میں توجہ کرتی ہوں، اس کی تفصیل کچھ یہ ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کو اے یعقوب اولاد کہہ کے مخاطب کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، اور اس میں اسے وہ احسان یاد دلایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بنی اسرائیل تھی فرعون کے قبضے میں تھی، اور فرعون ان کی بہت سارے ان پر ظلم کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سے ظلم ہیں، ان میں سے کچھ ظلم کا میں ذکر کروں گی، جس میں اس میں ظلم یہ تھا کہ وہ اتنا ظلم کرتا تھا، تو انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کی مدد کب حاصل ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیسے فرعون کے مطلب فرعون سے بچایا، فرعونیوں سے بچایا، اور ان کے سامنے غرق کیا۔ تو ان پہ ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تو اس کی اولاد یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے گیا۔ اس میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ فرعون نے حکم کیا کرتا تھا کہ وہ غریبوں کو لے کے ان سے پہاڑ اور چٹانوں کو کٹواتا تھا، جس سے ان کی گردنیں اور ہاتھ کٹ جاتے تھے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے ان سے ٹیکس وصول کرتا تھا، ہر غریب پہ ٹیکس رکھا تھا، اور جو بندہ ٹیکس نہیں دے سکتا تھا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے، اور وہ 1 مہینہ ایسے ہی رہتا تھا۔ اور اس طرح بہت سے ظلم کیے گئے تو جو بنی اسرائیل کی اس وقت کی قوم تھی وہ بہت پریشان تھی، اور اس طرح کے ظلم کیے گئے کہ ان کی اس وقت فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آ رہی ہے، اور وہ بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہہ رہی ہے، اور وہ مجھے آ کے غرق کر دیتی ہے۔ تو اس نے اس کی تفصیل پوچھی، تو اس وقت لوگوں نے بتایا، جو بھی علماء تھے، مطلب جو بھی تھے ان کے، اس کو بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ کون سا کم ظلم ہے اگر انسان دیکھے تو فرعونی کتنے اس وقت 9 کتنے ہزار جو تھی حاملہ خواتین تھی، ان کا 9,000 جو حاملہ خواتین تھی ان کے بچے کو زائد کر دیا، 70,000 جو لڑکے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح قتل و غارت عام ہو گیا، اور جو بوڑھے تھے وہ بھی غم کی وجہ سے جلدی مرنے لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو اس پہ فرعون نے کہا چلو 1 سال قتل کر دو، 1 سال نہ کر دو۔ جس سال قتل کا حکم نہیں تھا تب حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جب قتل کا حکم تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس پہ بنی اسرائیل کو وہ احسان یاد کیا گیا جب ان کو فرعون سے بچایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ان کے سامنے ہی دریا پار کرا دے کر ان کے سامنے غرق کر دیا گیا۔ تو اس میں وہ احسان یاد کرایا گیا کہ ہم نے تم پر احسان کیا تھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے رب کی پیروی کریں گے۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ